جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ربیل خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد شریف چشتی صاحب، صدر المسلم علماء کونسل پاکستان فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، جنہیں حال ہی میں چیئرمین المسلم ویلفیئر فاؤنڈیشن ملک ناصر حیات امان صاحب کی طرف سے ایک ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ان سے ہم جانیں گے ان کی کارکردگی کے بارے میں۔ یہ جو بہت کم علماء کرام ہوتے ہیں جنہیں یہ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، ان میں ایک سر فہرست ہیں قاری محمد شریف چشتی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی یہ جو فاؤنڈیشن ہے کہاں کہاں ورک کر رہی ہے، المسلم ویلفیئر فاؤنڈیشن، انہوں نے کون سی ایسی خدمت سر انجام دی ہیں جو چیئرمین صاحب نے ان کو اس ایوارڈ سے نوازا ہے۔ جی السلام علیکم بھائی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا۔ ظاہر ہے آج کل آپ کی دعوت بھی جا رہی ہے، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، تو آپ کو المسلم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پاکستان کے صدر کی جانب سے چیئرمین نے آپ کو ایز اے صدر انتخاب کیا تھا، پھر آپ کی ہارڈ ورکنگ دیکھی، اس پہ آپ کو ایوارڈ سے نوازا۔ آپ نے ایسی کون سی خدمت سر انجام دی ہے جنہوں نے آپ کو اس ایوارڈ سے انہوں نے آپ کو نوازا؟ جی ربیل بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا قیمتی ٹائم نکال کے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ تو گزارش یہ ہے کہ چیئرمین ملک ناصر حیات امان صاحب نے مجھے علماء کونسل کا صدر منتخب کیا، اور پھر اس میں جو میری محنت ہے علماء کونسل پاکستان کے ونگ میں نے ضلع خوشاب میں آفس کھولا، جس کے صدر محمد شفیق جویس ہے، اور پھر دوسرا آفس میں نے منڈی بہاولدین میں کھولا، جس کے صدر ہیں احمد حسن غوری صاحب۔ اس کے بعد پھر میں سیالکوٹ میں وہاں بھی یہ علماء کونسل کا صدر آفس کھولا۔ اس کے جو صدر ہیں وہ ہیں ہمارے حبیب احمد۔ اس کے علاوہ ملتان میں ہم نے علماء کونسل کا آفس کھولا، قاری امتیاز صاحب، ان کو علماء کونسل کا صدر منتخب کیا۔ تو یہ میری محنت جو ہے نا پورے پاکستان میں، چیئرمین صاحب نے جب یہ میرا نظام دیکھا کہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اس کے اعزاز میں مجھے پورے پاکستان میں جو ایوارڈ ہوتا ہے وہ مجھے اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ملک ناصر حیات امان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ بڑی تنظیم میں ورک کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے ورک کرتا ہوا۔ تو یہ آپ کے جو آفس ہیں اور کون سے اضلاع کے اندر آپ ورک کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے آپ؟ جی پورے پاکستان میں تقریباً ہمارے جو ہے نا آفس کھولے جا رہے ہیں۔ اب تلا گنگ میں گیا تھا، ادھر میں نے وزٹ کیا، وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا دفتر کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ راول پنڈی میں وہاں پہ بھی ہمارا یہ نظام شروع ہو چکا ہے، اور کوشش یہی جاری ہے کہ ہمارے المسلم علماء کونسل کے جو آفس ہیں نا آل پاکستان میں ہونے چاہیے، اور وہ محنت ہماری جاری ہے۔ حال ہی میں آپ کی ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی ضلع خوشاب کے حوالے سے، وہاں پہ شفیق جویہ صاحب ہیں اور ڈاکٹر شہادت صاحب نے ایک کیمپ لگایا تھا، وہ بڑے لوگوں نے اس پہ کیا کہ بہت اچھا انیشیٹو فرسٹ ٹائم ضلع خوشاب میں ہوا ہے۔ وہ کیا تقریبات تھی، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا جو آپ نے کیمپ لگایا تھا؟ جی ربیل بھائی، وہ ضلع خوشاب میں ہم نے فری میڈیکل کیمپ لگایا تھا المسلم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے، جس میں ڈاکٹر شہادت حسین کھوکر صاحب اور ہمارے ضلع سرگودا کے میڈیکل کے جو صدر تھے ڈاکٹر محمد عدنان صاحب، ان کی اہلیہ تھی لیڈی ڈاکٹر مطلوب حیات صاحبہ، اور ان کے ساتھ جو ہماری المسلم دستکاری اسکول کی ٹیچر تھی میڈم صبا حیات صاحبہ۔ تو ہم نے مل جل کے یہ خوشاب میں میڈیکل کیمپ لگایا، جس میں غریب لوگوں نے بہت ہی زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی فری کیا گیا، چیک اپ بھی فری کیا گیا، اور دوائی بھی فری کی گئی، اور الحمدللہ 200 کے لگ بھگ جو مریض ہے جو ہم نے اس میڈیکل کیمپ میں لگا۔ تو قاری صاحب عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ہماری ویلفیئر چل رہی ہے، کسی کا کوئی منشور ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اسکولس کے حوالے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دینی ہے، کسی کا ہوتا ہے ہم نے فری ہسپتال بنانے، آپ کو منشور کیا ہے اس ویلفیئر کے حوالے سے؟ جی ہمارا مین منشور تو یہی ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے نا جی غربا لوگوں کی خدمت کی جائے، تاکہ جو لوگ MBBS ڈاکٹر کے پاس جانے کے قابل نہیں ہیں، فیس نہیں ادا کر سکتے، ان کو فری میڈیکل کیمپ سے جو ہے نا اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور دوسرا دستکاری اسکول بنائے جا رہے ہیں، جس میں بچیاں فری دستکاری اسکول کا کام سیکھ رہی ہیں، وہ بھی ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے نا جی فری گندم ہم غریبوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو قاری صاحب جیسے کہ کوئی اس پر
تنظیم کا حصہ بننا چاہ رہا ہے کوئی بھی شخص ہے المسلم ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، اس کا کیا پروسیس ہے، اس کا کیا طریقہ کار؟ جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا ضلع خوشاب میں آفس ہے، تو ضلع خوشاب کے جو صدر ہیں وہ محمد شفیق جویہ صاحب، تو جو بھی المسلم ویلفیئر میں شامل ہونا چاہتا ہے نا وہ آفس میں آئے، ہمارے صدر محمد شفیق جویہ سے رابطہ کرے، وہ ان کو ایک فارم دیں گے، اس کو فل کر کے وہ ہمارے المسلم ویلفیئر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیسا میں ایک بات کرنا چاہوں گا، پچھلے دنوں میں نا کافی خواتین کی طرف سے ہم پریس کلب کا اندر کمپلینز آئی ہیں ہمارے پاس نا، ہمارے آفس میں بھی لوگوں نے دی خواتین کے حوالے سے کہ ضلع خوشاب میں سرکاری جگہ کافی پڑی ہے، کوئی پارک وغیرہ وہاں پہ نہیں ہے، کوئی ڈی سی کو یا اے سی کو کوئی مشورہ دے کہ یہاں پہ خواتین گلستان بابر گراؤنڈ ریلوے گراؤنڈ کافی جگہ پڑی ہیں، اگر آپ کی ویلفیئر کے نظریے سے یہ کام ہو جائے ان کے تعاون سے تو بہت اچھا رہے گا کہ خواتین کی طرف سے کوئی پارک نہیں ہے، سب جورا آباد کے اندر ہے، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو ہم اپنے چیئرمین سے مشاورت کرتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع خوشاب میں ہماری ایک میڈم ہے شازیہ کوثر، ان کو لیڈیز ونگ کا صدر بنائیں اور ان کے تھرو جو ہے نا یہ انشاءاللہ تعالیٰ کام مکمل کر سکیں، کیونکہ حال میں آپ کے جو صدر صاحب ہیں نا خوشاب میں شفیق جویہ صاحب، میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں بتایا کہ خواتین کے حوالے سے یہ ایشوز آ رہے ہیں، میں کہ ڈی سی صاحب سے یا اے ڈی سی آر سے مل کر یہ ایک جو ویلفیئر کا کام آپ کر ہی رہے ہیں یہ تا قیامت تک آپ کا یاد رکھا جائے، خواتین کے حوالے سے کوئی نہ پارک وغیرہ لانچ کر دیں جس پہ وہ ایکسرسائز کر سکیں، واک کر سکیں، باپردہ انتظام کوئی کیا جائے، یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جی انشاءاللہ تعالیٰ میں جیسے ہی ہیڈ آفس میں جاتا ہوں تو اپنے چیئرمین سے مشاورت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ضرور کام متعلقہ اداروں سے آپ مل جی انشاءاللہ ضرور مل کے، تو آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کے ساتھ لگا، تو فی الوقت کے لیے ہمیں دیجیے گا ناظرین اجازت۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے ساتھ قاری محمد شریف چشتی صاحب جو صدر مسلم علماء فاؤنڈیشن کونسل کے ہیں، جنہوں نے بہت اچھے انداز میں ہمیں تمام سوالات کے جوابات دیے۔ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ویسے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس ٹھیک ہے۔